لڑی، خندق کا موقع آیا، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتہ ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ کعب کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ ہی، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار کی، زیادہ نہیں، ایک ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ہو رہی تھی خیبر کی جنگ میں نا، مسلمانوں نے پروگرام بنایا خندق کھودی جائے، اجی نے نہیں کٹی تھی اس طرح بڑی۔ جی احباب ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ سب سے پہلے تو جن احباب نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کریں اور اسے دیکھا بھی کریں۔ یارہ میں نے یہ کسی وجہ سے چینل بنایا ہے، تو میں ابھی عرض کر دوں کہ میں نے یہ ویڈیو جو ہے نا آج کی، وہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، یہ ادھر گکھڑ کے گجرانوالہ کے قریب ایک علاقہ ہے گکھڑ، تو اجمل رضا قادری غالباً آپ کا نام ہے، تو میں نے آپ نے پہلی ویڈیو میں میری دیکھی ہے، تو میں تو صرف سمجھا تھا کہ وہ 1-2 جگہ پہ ان کی زبان جو ہے ویسی ہو گئی یا انہیں شاید پڑھ، لیکن میں نے اور چیز اس میں نہیں، بہرحال میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میرا یہ پیغام اجمل رضا قادری صاحب کے لیے کہ آپ مہربانی کریں قبلہ، آپ مطالعے کو زیادہ وقت دیں، آپ پڑھنے کو زیادہ کتابوں سے پڑھا کریں، آپ مولویوں کو نہ سنا کریں۔ میں نے چونکہ میرے پاس پہلے بھی کلپ تھے اور میں نے یہ کلپ بنانے تھے طارق جمیل کے، لیکن وہ بالکل وہی گفتگو مجھے آپ کی ملی ہے، یعنی جہاں پہ اس نے غلطی کی ہے وہیں پر آپ نے غلطی کی، جہاں پہ وہ غلط ہوا ہے نا جی وہیں پہ آپ بھی غلط ہوئے، تو وہاں سے پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ ان کو سنتے ہیں اور آپ اپنے خطابات میں انہی کو لے کر چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، میں آپ کو کیسے وہ علامہ کہوں، آپ کو تو خیبر اور خندق کے فرق کا ہی نہیں پتا۔ آپ نے پہلی غلطی وہ کی، وہ جو میں نے کہا تھا کہ آپ کی زبان سے نکل گیا ہوگا، آپ ویڈیو کو ڈیلیٹ کروائیں۔ اب یہ تو میں نے صرف اسے اب آپ محض اتفاق سمجھیں، میں نے ٹوٹل آپ کے 2 خطاب سنے جی، دونوں ہی غلط ہیں جی۔ یہ سنوا دیتا ہوں یار، میں عرض کرتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ مطالعے کو وقت دیں، آپ پڑھنے کتابی خطابات کیا کریں، کتابوں سے پڑھا کریں۔ میں تو چلو ٹچ ڈال لیتا ہوں نا جی، آپ تو ٹچ بھی نہیں صحیح ڈال سکتے، تو آپ نا مطالعے کو وقت دیں۔ جی میں بتا دیتا ہوں، آپ نے خیبر میں خندق پڑھی اور یہاں پہ آپ نے خندق میں خیبر پڑھا، یعنی یہ کیا بات ہے یار، آپ نے خندق میں خیبر پڑھی۔ وہ پہلا خطاب جو میں نے اپلوڈ کیا تھا کہ وہ جی ڈیلیٹ کروائیں، وہ سارا واقعہ جو ہے وہ غزوہ خندق کا ہے، آپ نے اسے خیبر میں پڑھا، اور یہ واقعہ سارا خیبر کا ہے اور آپ نے خندق اور خیبر آپ نے مکس کر دیا۔ آپ مجھے خود بتائیں مرحب حضور کا، حضرت مولا علی کا چچا کب ہے؟ مرحب نے کب کہا بھتیجے؟ یہ تو عمر ابن عبد ود نے بھی نہیں کہا۔ آپ نے یہ ظلم کیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب آپ نے کہا نا مرحب نے کہا بھتیجے تو کدھر آ گیا، تو یہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس لفظ کی۔ تو مہربانی کریں، ہم اہل سنت جاہل نہیں ہیں، ہم اہل سنت جاہل نہیں ہیں، علماء کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، لیکن مجھے دکھ ہوا ہے کہ میں تو آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا، تو نہیں یہ نہیں مجھے اچھا لگا۔ چلیں آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ نیچے ویوز دیکھیں کتنے، تو اگر آپ کم از کم اپنی روش کو بدلیں، خدا کے لیے اپنی روش کو بدلیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ میں کیا کروں یار، میں تو بیچارہ اور بڑے معاملات میں پھنسا ہوں، تو میں یہ گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ آپ اس کا کیپشن بھی دیکھیں
ایک تو آپ بہت ذمہ دار ممبر پہ ہوتے ہیں، اتنے ذمہ دار ممبر پر آپ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں یار؟ آپ نے ایک تو خندق کہا، خندق کیا کہ پھر آپ اس میں مرحب کو ڈالا، آپ نے پھر مرحب کو ڈالا اور پھر مرحب کی گفتگو وہ والی کروائی کہ بھتیجے، میں یہ آپ اس کو سنیں، آپ خود بھی سنا کریں، اپنے خطابات آپ خود بھی سنا کریں، اور جہاں پہ غلطی ہو وہ کم از کم محفل والوں کو کہہ دیا کریں کہ یار یہ ویڈیو اپلوڈ نہ کرنا، اس میں مجھ سے غلطی ہوگی۔ غلطی مان لینا یہ بڑے لوگوں کا کام، غلطی مان لینا بڑے لوگوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ آپ نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کا، وہ نزہۃ المجالس میں غالباً میں نے پڑھا تھا، وہ جو بارش کے لیے دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے، بارش کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، تو وہاں پر وہ پھر جب دعا فرما رہے تھے تو ادھر وہ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تیری ساری یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں ان میں ایک گناہگار ہے، ایک ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی، وہ اٹھ جائے تو بارش ہو جائے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا تم میں ایک گناہگار ہے، تو وہاں پہ ایک بندہ تھا جو دل میں شرمندہ ہوگا۔ اب یہاں پہ ٹچ ڈالوں میں جی، اب میں بتاتا ہوں ٹچ کسے کہتے ہیں، میں نقطہ، جسے نقطہ کہتا ہے نا، میں اسے ٹچ کہتا ہوں۔ ٹچ یہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہی تھا جس کی وجہ سے بارش ہوئی، باقی سب وہاں پہ دودھ کے دھلے ہوئے بیٹھے تھے، باقی وہ سارے وہاں پہ کوئی گناہ نہیں کرنے والا تھا، وہ ایک تھا جس کے دل میں تھا کہ میں گناہگار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اسی کے لیے اللہ نے بارش برسائی، اور وہی تھا سب میں نیکوکار کہ جس کے دل میں تھا کہ مجھ پہ کمی ہے۔ تو قبلہ غلطی مان لینا کوئی بڑی بات، یہ بہت بڑی بات ہے جی، غلطی مان لینا بہت بڑی بات، میں بھی مان لیتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں میرا ایک کلپ تھا، اس میں میں نے بھی، وہ کافی پرانا کلپ تھا حالانکہ، لیکن میں نے اس پہ معافی بھی مانگی، میں نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی کہ میرا پہلے عقیدہ وہی تھا، لیکن چونکہ میرے علم میں وہ باتیں نہیں تھیں کتابی، تو وہ پھر میرے دوستوں نے مجھے وہ کتابوں سے وہ باتیں جب دکھائیں تو میں نے جب دیکھی تو میں نے پھر کہا بھی میں اعلیٰ حضرت کے موقف پر، میں اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت کے موقف پر، تو قبلہ مان لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ پلیز، میں نے تو ابھی سنے آپ کے 2 کلپ ہیں، میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ اب میں آپ کی آگے تقریریں سنوں تو کہیں کتنے کوئی اور کٹا نہ کھل جائے، تو مہربانی کریں قبلہ مہربانی کریں، آپ ہمارے بڑے نامور عالم علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو آپ بڑی مہربانی آپ اپنی گفتگو جو ہے نا وہ علمی بنائیں، آپ بات کرتے ہوئے 100 بار سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شکریہ۔